دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عموماً الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنے خاندان کے لیے مرکز کشش ہونے کے ساتھ ساتھ خاندان سے باہر بھی ہر دل عزیز تھی۔ اس مقبولیت میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک تھی۔ ان دونوں کی وسیع اور گہری محبت میں نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار بلکہ حضرت ختیجہ کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ان کی بہن حالہ کا بیٹا ابو العاص بھی انہیں بہت عزیز تھا۔ حضرت ختیجہ اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھی۔ جب حالہ نے حضرت ختیجہ سے ابو العاص کے لیے کسی لڑکی کی تلاش کا ذکر کیا تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت زینب کی عمر شادی کے قابل ہو چکی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب کا نام تجویز کیا اور وقت آنے پر دونوں کی شادی ہو گئی۔ بنی ہاشم اور بنی مطلب کیونکہ ایک ہی خاندان تھے، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے۔ سب کو نظر آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان کے زوال پذیر اثر و سلوک کو دوبارہ بحال کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ قبیلے کے تمام سرداروں کے اندازے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسل کے سب سے اہل اور قابل فرد تھے، جو جزیرہ نما عرب میں اپنے قبیلے کی عزت اور طاقت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کہہ کر پکارتا تھا۔ یہی عزت و احترام تھا جس کی بنا پر ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کے رشتے مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں رشتے قبول کر لیے اور منگنی ہو گئی۔ یہی وہ موقع تھا جب ایمن ایک بار پھر اس گھر کا حصہ بن گئی۔ کتابوں میں اس بات کی تفصیل نہیں ملتی کہ ان کے دوبارہ گھر آنے کی وجہ سے شوہر کی وفات تھی یا طلاق، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کر واپس آئی تھی۔ جہاں تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ماں کہہ کر بلاتے تھے اور ان کے بارے میں فرماتے تھے، میرے گھر میں اگر کوئی باقی ہے تو بس یہ ہیں۔ دوستو، جن واقعات کا ذکر پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں، انہی دنوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گھرانے کا حصہ بنے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہو چکی تھی اور قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ کی بلندی صرف انسان کے قد کے برابر تھی اور اس پر چھت بھی نہیں تھی۔ چھت نہ ہونے کی وجہ سے دروازے پر قفل ہونے کے باوجود کوئی بھی آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ حال ہی میں خانہ کعبہ کے خزانے سے چند چیزوں کی گمشدگی کا واقعہ بھی پیش آیا۔ یہ خزانہ خانہ کعبہ کے اندر فرش کے نیچے ایک تہہ خانے میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ چھت کی تعمیر کے لیے جتنی لکڑیاں درکار تھی وہ بھی اسی طرح میسر آ گئی کہ ایک یونانی جہاز جو مرمت کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے جدہ کی بندرگاہ پر ناکارہ ہو چکا تھا، اس کی لکڑیاں خرید لی گئی تاکہ خانہ کعبہ کی چھت بنائی جا سکے۔ ان دنوں میں مکہ میں ایک ماہر نجار درخان بھی موجود تھا۔ ان تمام انتظامات کے باوجود قریش کے دل میں خانہ کعبہ کی ہیبت اس قدر بیٹھ چکی تھی کہ وہ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے سے ہچکچا رہے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ پرانی دیواروں جو بغیر کسی گارے یا مسالے کے پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر بنائی گئی تھی، اس کو گرا کر نئی پکی دیواریں تعمیر کی جائیں، لیکن پرانی دیواروں کو گرانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ان کی ہچکچاہٹ اس وقت مزید بڑھ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے فرش تلے سے روزانہ ایک سانپ نکل کر آتا اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ دھوپ میں لیٹ جاتا۔ جو بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ سانپ منہ کھول کر پھنکارتا اور کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا۔ لیکن ایک دن جب وہ سانپ دھوپ میں لیٹا ہوا تھا، آسمان سے ایک عقاب آیا، اسے اپنے پنجوں میں لے کر اڑا اور فضا میں کہیں غائب ہو گیا۔ اس واقعے نے قریش کو ہمت دی اور وہ کہنے لگے کہ اب ہم پر امید ہیں کہ اللہ تعالی ہماری نیت اور ارادوں سے خوش ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔